السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے گائے کا واقعہ نقل بیان کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، تو اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پھر مختلف سوالات کیے کہ وہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ گائے کھیتی باڑی کے کام کے اندر استعمال تو نہیں ہوتی، یا وہ کھیتی کو پانی تو نہیں پلاتی۔ اللہ رب العالمین نے اس سوال کے مطابق چند باتیں بیان کی کہ اس کی عمر نہ اتنی بوڑھی ہو نہ ہی اتنی چھوٹی عمر کی ہو، اور اس کا گہرا زرد ہونا چاہیے، دیکھنے والے کو خوبصورت لگے، اور اس کے بدن پر کوئی بھی نشان نہیں ہونا چاہیے، لا شیء فیہا، کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ گائے کو ذبح کرنے والے نہیں تھے، اور پھر جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو انہوں نے گائے کا کچھ حصہ اللہ کے حکم سے اس قاتل کو لگایا، تو وہ یعنی مقتول کو لگایا جو قتل ہوا تھا، تو وہ زندہ ہو کے اس نے بتلایا کہ مجھے اس بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے اسی بات کو آگے چلایا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 74 ہے۔ جب وہ مردہ اٹھ کے بیٹھا نا تو اس نے سب کچھ بتلا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، تو اس وقت تو سارے چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مردہ یعنی وہ بندہ جو زندہ ہوا وہ مر گیا، دوبارہ اس کے سانس ختم ہو گئے، تو ادھر پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے نہیں مارا، ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے مار دیا، ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک اس آیت کی نسبت ان لوگوں کی طرف کی جا رہی ہے۔ دوسری یہ بات، اس آیت کے لحاظ سے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ بعض دفعہ سخت ہو جاتا ہے، اور پتھر کس طرح کے ہیں اللہ ان کے متعلق آج کے سبق کے اندر ارشاد فرمائے گا، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا ثم، پھر قسط، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہیا کالحجارہ، گویا اس طرح ہوں گے جس طرح پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت دل تمہارے ہوں گے، یا پتھر کی طرح سخت ہے یا پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہوں گے۔ اور پتھروں کے اندر میرا رب کہتا ہے کون کون سی قسمیں اور پتھر کس طرح کے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی پتھر ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن کے اندر سے جب وہ یعنی وہ پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک،
منہا ان پتھروں میں سے لما یشقق کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں فیخرج منہ الماء ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما یحبط وہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ فرمایا یہ پتھروں کی قسمیں ہیں، یہ پتھروں کی حالت ہے کہ کچھ کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن اے حضرت انسان تیرا دل بعض دفعہ اتنا سخت ہو جاتا ہے گویا کہ تیرا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں جو یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے کیا اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہو گیا؟ جو اپنے والدین کے اوپر احسان نہیں کرتا کیا اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہو گیا؟ کیا جو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق مانتا ہے، کیا وہ ان کا دل پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہو گیا؟ یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ گوشت کا لوتھڑا جو چھوٹا سا ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وہی قلب اور وہ انسان کا دل ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تو سارا بدن ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دل کی وجہ سے یہ سارے معاملات بنتے ہیں۔ اگر دل کے اندر نرمی ہے، اگر دل کے اندر کچھ کسی کا احساس ہے، اگر دل کے اندر کسی کا کوئی خیال ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ نرم دل ہے۔ اور اگر اس دل کے اندر سختی ہے، اگر یہ دل اتنا ہی سخت ہو گیا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ، تو اس انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہیں میرا رب میرے اوپر ناراض تو نہیں ہو گیا، میرے دل کے اندر سختی کیوں آ گئی ہے، میں اتنا سخت کیوں ہو گیا ہوں، میں کیوں لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت انسان تیرا دل اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا سخت تو ہو گیا ہے۔ حالانکہ پتھر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ابن آدم نے اس کو قبول کر لیا ہے، گویا کہ اس کا دل انسان کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ٹھیک ہے یہ پتھر بھیجا ہے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے متعلق احادیث کے اندر کچھ باتیں آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا بعثت سے پہلے مکہ کے اندر ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ یسبحونہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے جتنے بھی میرے رب نے مخلوق پیدا کی ہے زمین و آسمان کے اندر، وہ پتھر ہے، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، وہ یہ جمادات ہیں، جتنے بھی یہ پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، اللہ کہتا ہے جتنی مخلوق ہے وہ سب میری تسبیحات بیان کرتی ہے۔ تو اسی کے اندر میرے رب نے پتھر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آخری گزارش اس حوالے سے نبی اسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود کو لایا جائے گا، حجر اسود کو میرا رب 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، 1 زبان عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا ہوگا کل قیامت والے دن یہ حجر اسود اس کے متعلق سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے گا تاکہ ہم اس حجر اسود کو جا کے بوسہ دے سکیں۔ فرمایا تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پتھر تو وہ ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر تو وہ ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف سے پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کچھ کر رہے ہو نا،
اللہ کو سارا علم ہے. یہ مت خیال کرو کہ تم نے پہلے مان لیا تو بعد میں تم نے انکار کر دیا. یہ اللہ کو معلوم ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے. فرمایا افتتطمعون، صحابہ کرام اس وقت میں مجمعین سے میرا مخاطب ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ بھی بندہ مسلمان ہو جائے جس طرح نبی اسلام کی نیت تھی کہ یہ بندہ بھی جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے. اسی طرح صحابہ کا بھی یہی رویہ تھا کہ یہ یہودی اسلام کو قبول کر کے دارہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. فرمایا افتتطمعون، کہ آپ طمع کرتے ہیں ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے ساتھ. وقد، اور تحقیق، کانا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس کے اندر تحریف کر دیتا ہے، رد و بدل کر دیتا ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر باتیں شامل کر دیتا ہے. جو بات پسند نہیں آتی اس بات کو نکال لیتا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اللہ دوسرے مقام میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے وہ اللہ کی کتاب اس انداز کے اندر پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اور کچھ باتیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میری طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس جھوٹ کا علم ہوتا ہے، پھر بھی جان بوجھ کے یہ حرکت کرتے ہیں. تو فرمایا وہ کس طرح ایمان کو قبول کریں گے؟ حق کو جانتے ہیں، حق کو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں. ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں خلط مت کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا لیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں بھی میرا رب یہی کہتا ہے وہ کس طرح ایمان لائیں گے؟ حق کو جانتے ہیں، کتاب اللہ کو جانتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے. جب نبی اسلام اس کی خبرداری کے لیے پاس بیٹھے تھے تو اس کا باپ تورات لیے ہوئے اس کے سر کے پاس اس کی تلاوت کر رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو کتاب تو پڑھ رہا ہے کیا اس کے اندر میرے رب نے میری صفات بیان کی ہے، میرا تذکرہ کیا ہے، میری ہجرت کا تذکرہ کیا ہے؟ اس نے نا ساتھ ملایا نہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ بچہ جو بیمار پڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا ہاں جی میں بتاتا ہوں، اس کے اندر آپ کا تذکرہ ہوا ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی صفات اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں، آپ کی ہجرت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگا میں اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اسلام کو قبول کیا. تھوڑی دیر ہی گزری تھی اس بچے کی روح قبض ہو گئی، فوت ہو گیا. نبی اسلام نے فرمایا اس یہودی کو اٹھا کے باہر کر دو، اس کا کفن دفن کا معاملہ ہمارے ذمہ ہے، ہم خود اس کو نہلائیں گے، خود کفن دیں گے، خود جنازہ پڑھائیں گے. اس یہودی کا اس کے ساتھ کہیں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اتنی ظالم قوم اس دنیا سے گزری ہے اور آج بھی یہودی اتنے ظالم ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے خلاف جتنا بغض، جتنا حسد، جتنا کینہ ان بدماشوں کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے یہودیوں کے اندر، فرمایا اتنا کسی اور کافر کے اندر تمہارے متعلق اتنا غصہ نہیں ہے. اور آج مسلمانوں کو برگلانے کے لیے ان یہودیوں نے اسرائیل کے اندر ایسی ایسی یونیورسٹیاں تیار کر رکھی ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کو کس طرح برائی پر آمادہ کر سکتے ہیں. ہم ان سے قرآن کو تو کھینچ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، ان کا دین مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسی ایسی باتیں ان کے اندر شامل کر دو کہ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے کہ یہ کرنا ہے، کرنا کیا ہے. دیکھیں صوفی ازم کو کتنا پھیلایا جا رہا ہے. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. یہ ساری پیچھے ایک گیم کھیلی جا رہی ہے. جو یہودیوں کے ایجنڈے کو لے کے آگے چلتا ہے اس کو شابش ملتی ہے،
اور جو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ثم یحرفون، تو اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ اس کے اندر مسائل لاتے ہیں، اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں چھپا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کو کہتے ہیں تو بیان کر دیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، جب وہ ایک زانی کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، یعنی بس اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کا منہ کالا کر کے کوڑے لگا کے بس چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کی سزا رجم تھی، چھپا رہا تھا۔ یہ اتنی زیادہ قوم یہودیت۔ فرمایا من بعد ما عقلوه، اس کو سمجھ لینے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد کہ جو باتیں نبی علیہ السلام کی ہم نے تورات کے اندر پڑھی ہیں وہ ساری صفات اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بیت المال کے اندر کوئی آتا ہے نا خرچ کرنے کے لیے، یا غنیمت کا مال آتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، پورا پورا برابر حصہ لیں گے۔ وَإِذَا، اور جب خلا، الگ ہوتے ہیں نا، بعضهم إِلَى بَعْضٍ، بعض ان کا بعض کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تم کیوں بیان کرتے ہو ان کو، بما فتح اللہ، جو کھول دیا اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر۔ مفہوم کچھ یوں سمجھیے، کہتے ہیں تم نا ان مسلمانوں کے سامنے ساری بات نہ کیا کرو، جو تمہاری کتابوں کے اندر بات ہوئی ہے نا قرآن کے اندر، وہ ساری بات ان مسلمانوں کو نہ بتایا کرو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہم تورات کے اندر پڑھتے ہیں، وہ امی نبی آئیں گے، وہ آخری نبی آئیں گے، یہ ساری باتیں تورات کے اندر، اور نہ بیان کیا کرو، کیوں؟ کہنے لگے اللہ اکبر، لیحاجوکم بہ، کہیں وہ تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے، بہ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ اور جب قیامت والے دن تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے نا، تو اس وقت یہ لوگ جا کے کہیں گے اللہ، ان کو سب کچھ پتا تھا، ان کو علم تھا کہ یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے ہیں، ان کا کلمہ پڑھیں گے تو تب ہی کام چلے گا، ان کا کلمہ پڑھیں گے تو تب ہی کامیابی ملے گی۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مبعوث ہونے جانے کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بھی غیر مسلم، جب اس کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اگر وہ میرا کلمہ پڑھے بغیر مر جائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو فرمایا نہ بات بتایا کرو، جو چھپتا ہے وہ چھپاؤ، ظاہر نہ کرو۔ یہ ہمارے خلاف کل کھڑے ہو جائیں گے قیامت والے دن اللہ کے پاس اور دلیل دیں گے، اللہ ان کو پتا تھا یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ افلا تعقلون، آپس میں میٹنگ کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے اپنا یہ کام کرنا۔ آخری بات فرمایا اللہ نے دیکھیں کیسا جواب دیا ہے، سبحان اللہ۔ اولا یعلمون، یہ جو یہ میٹنگیں کر رہے ہیں، اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس ذات کو اللہ سے کون سی بات رکھی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ کے نزدیک برابر ہے، کوئی اونچی آواز سے بات کرے، کوئی آہستہ آواز میں بات کرے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے سینے میں بات چھپاؤ یا اپنی بات کو ظاہر کر دو، اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم جو یہ میٹنگیں کر رہے ہو کہ تم ان کے سامنے بات نہ کیا کرو، تو اللہ رب العالمین تو جانتا ہے نا، جس نے کل قیامت والے دن انصاف کرنا ہے، جس نے کل قیامت والے دن ترازو لگانا ہے، اس کے سامنے کس طرح تم جواب دہ ہو جاؤ گے۔ تو یہی تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اور انسان کے متعلق بھی بات کی ہے کہ بعض انسان ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے دل
पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। आइए हम अपने दिलों को नरम करना चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के जिक्र से हमारे दिल नरम हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, अल्लाह से कोई बात भी मख्फी नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ज़ाहिर और पोशीदा हर वक्त अपने से जलने के अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका